وما اور نہیں قدروا انہوں نے قدر کی یا انہوں نے مرتبہ پہچانا، مقام پہچانا اللہ کا۔ وما قدر اللہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کا مقام نہیں پہچانا، حق جیسا کہ حق تھا، قدر ہی اس کو پہچاننے کا یا اس کی قدر کرنے کا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کے مقام کو نہ پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اذ جب قالو یہ کہنے لگے، ما نہیں انزل نازل کی اللہ نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، علی بشر کسی آدمی پر، من شیء کوئی چیز، ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ تعالی نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قل آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے، یعنی یہ بڑی ناقدری کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کبھی کسی بندے پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کریم کا نزول ہے، نبوت عطا ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگے اللہ نے تو آج تک کسی بندے پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں۔ یہ مشرکین بھی کہتے تھے، کیونکہ مشرکین تو نبوت کے قائل ہی نہیں تھے، اور ایک دو مواقع پر یہ جملہ یہود بھی کہہ گئے، ضد اور مخالفت میں، ضد اور مخالفت میں ایک دو مواقع پر یہود بھی یہ کہہ گئے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی کرنے کے لیے۔ قل تو آپ فرمائیے، من انزلہ کس نے اتاری، الکتاب کتاب، الذی جو جاء بہ لائے تھے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ ان سے پوچھئے تو پھر وہ کتاب کون لایا تھا جو موسیٰ علیہ السلام، وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ نورن جو سراپا نور تھی، وہدا اور روشنی اور ہدایت والی تھی، راستہ دکھانے والی تھی، اور راستہ دکھانے والی تھی، للناس انسانیت کو، وہدل للناس اور لوگوں کو راستہ دکھانے والی تھی۔ تجعلونہ تم نے رکھ چھوڑا ہے اس کو، تجعلونہ تم نے رکھ چھوڑا ہے اس کتاب کو، قراطیس، قراطیس قرطاس کی جمع ہے، قرطاس صفحے کو کہتے ہیں، تم نے اس کو صفحہ صفحہ کر کے رکھا ہوا ہے، تجعلونہ قراطیس تم نے اس کو صفحہ صفحہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا ہوا ہے، تبدونہا تم اس کو ظاہر بھی کرتے ہو، وتخفون اور چھپاتے ہو، کثیرا بہت کچھ، تم اس میں سے کچھ نہ کچھ ظاہر بھی کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے بھی ہو۔ اصل میں انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک بڑی بک ہوتی ہے تو پھر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اس بڑی بک کو اس کے چیپٹر الگ کر دیتا ہے، الگ الگ بک بنا دیتا ہے، ایک چیپٹر اس کی الگ بک بنا دی، دوسرا چیپٹر اس کی الگ بک بنا دی، تیسرا چیپٹر اس کی الگ بک بنا دی۔ جیسے آپ نے قرآن کریم بھی دیکھا ہے کہ قرآن کریم ایک تو 30 پارے ہیں، 30 پارے کا پورا ایک قرآن ہے، آپ نے ایک ایک پارہ بھی دیکھا ہوگا، ایک ایک پارہ، یہ ہے ہمارے سامنے شکل ہے، ایک ایک پارہ
5 5 पारा भी देखा होगा आपने, 5 पारा 10 10 पारे भी देखे, सूरतें भी आपने देखी होंगी कि बाज सूरतें लोगों ने पब्लिश की हुई हैं। इस तरह इन्होंने तौरात के कुछ हिस्से जो थे ना वो अलग अलग किए हुए थे, लोगों के सामने लेके आते थे, ये तौरात है, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ वो मज़ामीन होते थे जो उनकी अपने मन पसंद होते थे। तजालू नहू करातीस, तुमने सफा सफा करके रख छोड़ा, इसको टुकड़े टुकड़े करके रख छोड़ा है। तुम दूनहा, तुम जाहिर करते हो, लेकिन वतुख्फून कसीरा, बहुत बड़ा हिस्सा तुम छुपा जाते हो। तुम, और तुम्हें सिखाया गया, मां जो लम तालमू, नहीं सिखाया गया, और तुम्हें तालीम दी गई जो तालीम नहीं दी गई थी। अंतुम, तुम्हें, वला आबाउकुम, और ना तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तुम्हारे बड़ों को, और तुम्हें वो तालीम दी गई जो ना इससे पहले तुम्हारे पास थी और ना ही तुम्हारे बड़ों के पास थी। तो ये किसने दी है? तुम कहते हो अल्लाह ने तो कुछ नहीं उतारा, तो ये तौरात किसने उतारी और ये तालीम किसने दी? कुल, आप फरमाइए, अल्लाह, ये सब अल्लाह ने उतारा। आयत शुरू हुई थी, मन अनज़ल अल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, कौन लाया था, किसने उतारी थी वो किताब जो मूसा लाए थे, किसने उतारी थी? जवाब, आप कहिए वो अल्लाह ने उतारी। आप इनसे पूछिए, वअल्लिमतुम मा लम तालमू, ये जो तुम्हें तालीम दी गई जो ना तुम्हारे पास थी इससे पहले ना तुम्हारे बड़ों के पास, ये किसने दी? कुल अल्लाह, को अल्लाह ने दी। सुम्मा, फिर, ज़रहुम, लगा रहने दें इनको, लगा छोड़ दें इनको, फी खौज़िहिम, अपनी शरारतों में, यलअबून, मुनहमिक, फिर इनको अपनी शरारतों के अंदर मुनहमिक रहने दें, लगा रहने दें इनको अपनी शरारतों पर। जवाब हो गया है। इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आएंगे, ठीक है, हरकतें करते रहेंगे, करने दें इनको, इत्माम हुज्जत हो गया। वहादा, और इसी तरह ये किताब, उन किताब, अंज़लनाहु, ये भी हमने नाजिल की, जिस तरह तौरात हमने नाजिल की, इसी तरह ये किताब, ये भी हमने नाजिल की, मुबारक। अच्छा, हम जब ये पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि, सोचते हैं हम, अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि ये किताब मैंने उतारी, ये किताब मैंने उतारी, तो मानते हैं ना हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं कि ये किताब अल्लाह ताला ने उतारी है, तो बार बार ये कहना ही हमने उतारी, हमने उतारी। मसला ये है, दुनिया में अरबों इंसान ऐसा है जो इसको अल्लाह की किताब नहीं मानता। अल्लाह कहते हैं पढ़, जब वो पढ़ता है तो अल्लाह कहते हैं मैंने उतारी। अच्छा, अगर वो इस बात को मान ले कि अल्लाह ने उतारी है तो इसका मतलब ये है कि ये सच्ची किताब है, फिर उसके लिए इस पर ईमान लाना आसान होगा। इसलिए अक्ली दलाइल से और नकली दलाइल से अल्लाह ताला कुरान करीम की हकानियत को साबित करते हैं। अरबों की तादाद में दुनिया ईसाइयत पढ़ो, ये किताब अल्लाह कहते हैं मैंने उतारी है। करोड़ों की तादाद में दुनिया यहूदियत, अरबों की तादाद में हिंदू मुशरिक, और करोड़ों की तादाद में सिख, और फिर करोड़ों की तादाद में बुद्ध मत और बाकी मज़ाहिब, बाकी सब मज़ाहिब। तो अल्लाह ताला ये उन सब के लिए कुरान उतार रहे हैं। वहादा किताब, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने उतारी, मुबारक, बहुत बाबरकत, मुसद्दिक, और ये तस्दीक करने वाली है, अल्लज़ी, उसकी, बैन यदैहि, जो पहले से मौजूद है। अल्लाह की तरफ से जितनी किताबें पहले से मौजूद हैं, ये कुरान उनको सच्चा मानता है। वलितुनज़िरा, और ताकि आप आगाह करें, खबरदार करें, आप डराएं, उम्मल कुरा, कहते हैं लफ्जी माना है मां, कुरा कहते हैं बस्ती, बल्कि कुरा जमा है करियतुन की, बस्तियां। तो उम्मुल कुरा, बस्तियों की मां, उम्मुल कुरा, बस्तियों की मां। ये जो का लफ्ज आता है ना, ये आता है हेड के लिए, बड़ा या बड़ी। जैसे कुरान करीम को कहा जाता है उम्मुल किताब, कुरान तमाम किताबों की मां है,
یعنی ان کی سردار ہے، ان کی بڑی ہے، ان کی ہیڈ ہے۔ اسی طرح ام القری یعنی تمام علاقوں، شہروں، قصبوں، بستیوں کی جو سردار ہے وہ مکہ المکرمہ کی بستی ہے ام القری، تاکہ آپ خبردار کریں مکہ والوں کو۔ ومن حولہا اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں، اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں، ما حول جو مکہ کے ارد گرد ہیں۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ بڑا جامع، کیونکہ مکہ جو ہے نا سینٹر ہے دنیا کا۔ مکہ دنیا، اس لیے اللہ نے یہاں سے زمین شروع کی، زمین کی ابتدا یہاں سے ہوئی، سینٹر سے، پھر یہ چاروں طرف پھیلی ہے زمین۔ تو اس کے ارد گرد کیا ہے؟ پوری دنیا، پوری دنیا۔ سورہ الفرقان، سورہ الفرقان کی ہم دوسری آیت پڑھیں گے، لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ سارے جہان والوں کو خبردار کرنے والے بنے، آگاہ کرنے والے، یہ وہی بات۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو بھی خبردار کریں، وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں ان سب کو آپ اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں، اس لیے ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے۔ والذین، اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا تک نہیں پہنچا سکے تھے، ساری دنیا تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ تو مکہ آپ نے فتح فرمایا، مکہ آپ نے فتح فرمایا، بلکہ مکہ نہیں، جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب پہ اسلام غالب حضور کے زمانے میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام غالب آ گیا۔ جزیرۃ العرب کے باہر کچھ ممالک تک اسلام کا پیغام پہنچا، لیکن دنیا کا اکثریتی حصہ اس تک قرآن نہیں پہنچا تھا، اس تک قرآن پاک نہیں پہنچا تھا، اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اور جب تک نہیں پہنچے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان انذار ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے؟ پھر بعد میں جتنے لوگ آتے رہے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں تک وہ یہ قرآن پہنچائیں۔ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، بابرکت ہے اور تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو بھی اس سے خبردار کریں اور ساری دنیا کے جو ارد گرد ہیں، ساری دنیا۔ لہذا ہر مسلمان وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے کہ اللہ کی اس کتاب کو وہ انسانوں تک پہنچائے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا، آج بہت آسان ہو گیا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بندہ سوچتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، میں کھڑا ہو کے لوگوں کو بتا دیتا ہوں، چلو محلے میں نکل گیا، بہت کیا تو دوسرے شہر میں چلا گیا، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ لیکن آج ایک انسان ایک جگہ پر بیٹھے، اتنے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اتنے سے آلات کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچا سکتا، پوری دنیا تک، اور لائیو کر لیں آپ کوئی بھی پروگرام، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو آج بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام نے تو وہ چھوڑا تھا نا گھر بار، مکہ مدینہ، سواریوں پر اور پہاڑوں پہ ان پر سوار ہو کر، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر، گھوڑوں کے اوپر، بلکہ پیدل وہ تو نکلے تھے، ان کے سامنے دریا آئے، بیچاروں کو تیر 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 کر دریاؤں کو عبور کرنا پڑا۔ لیکن آج اللہ پاک نے بہت آسان کر دیا، اور آج اگر مسلمان نہیں کرتا تو پھر دنیا میں یوں سمجھے گا اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ آج کوئی مشکل نہیں، آج ایک منٹ کے اندر آپ کی قرآن آپ پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو بھی خبردار کریں، وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں اور ارد گرد پوری دنیا ہے۔ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يُؤْمِنُونَ جو ایمان رکھتے ہیں، بِالْآخِرَةِ آخرت پر، يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس پر بھی ایمان رکھیں گے، وہ اس پر قرآن پر یقیناً وہ ایمان رکھیں گے۔ وَهُمْ اور وہی لوگ ہیں، عَلَى صَلَاتِهِمْ جو اپنی نمازوں کی يُحَافِظُونَ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہوگا، وَمَنْ اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو
ممن اس سے جو افترا منسوب کرے علی اللہ اللہ کی ذات کی طرف کذبا جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ کھڑے، جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگائے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور یہ کیا ہے؟ آدمی انکار کر دے، اللہ نے کتاب اتاری نہیں، اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے، اور بے وقوف انسان، اللہ نے تو 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، شاید اس سے بھی زیادہ. اللہ نے تو بے شمار تحریری جو ہیں کتابیں نازل کی ہیں، چاہے وہ صحیفوں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں، اور یہ کہتا ہے اللہ نے اتارا ہی کچھ نہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگائے. او یا قال کہے، یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے اوحی الیہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے، یا میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے. وَلَمْ يُوحَى حالانکہ نہیں وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیء کوئی بھی چیز، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. نبوت کیا کہ جتنے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں، نبوت کے جتنے جھوٹے دعوے دار، ان کا یہی دعویٰ ہوتا تھا ہمارے اوپر وحی آئی، ہمارے اوپر فرشتہ آتا ہے، ہم پر پیغام لے کر آتا ہے. آپ مسلمہ کذاب کی تاریخ پڑھیے، آپ اسود عنسی کو پڑھیے، آپ طلیحہ کو پڑھیے، سجاد کو پڑھیے، سجاح کو، اور آپ اسی طرح اس کے بعد جو آئیں بہت آئیں، حتیٰ کہ مختار ثقفی جیسا انسان وہ بھی کہتا جی مجھ پر وحی جبرائیل وحی لے کے آتا ہے میرے اوپر. وہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا. ہمارے اس زمانے کے اندر جو ملعون قادیانی ہے، مرزا غلام قادیانی، اور اس کی تو کتابیں بھری پڑی ہیں، میرے اوپر یہ وحی آئی، میرے اوپر یہ وحی آئی. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ قال اوحی الیہ جو کہے مجھ پر وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. ومن قال اور جو کہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے سأنزل میں بھی اتار سکتا ہوں مثل ما جیسا کہ انزل اللہ اللہ نے اتارا، جیسا اللہ نے کلام اتارا ہے میں بھی اتار سکتا ہوں، یعنی میں بھی بنا سکتا ہوں. یہ مکہ میں بہت سارے مشرکین ایسی بات کہتے تھے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا 9ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں بھی اللہ جیسا قرآن بنا سکتا ہوں. وَلَوْ اور اگر ترا آپ دیکھیں اذ جب الظالمون یہ سارے ظالم، چاہے وہ نبوتوں کا انکار کرنے والے تھے، چاہے وہ خود اپنے لیے نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے، اور چاہے وہ قرآن جیسی کتاب کے لانے کا دعویٰ کرنے والے تھے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ ظالم فی غمرات الموت غمرات سختیاں، الموت موت، جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے. والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. اخرجو نکالو انفسکم اپنی روحوں کو، اخرجو انفسکم اپنی روحوں کو باہر نکالو. جو اس قسم کا خاص طور پر کافر ہے نا، اس قسم کا خاص طور پر اس کی تو موت کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ سن کے ہی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ جب کافر اور مشرک اس کی جان نکالی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک 500 فرشتہ بھیجتا ہے، اور بیک وقت وہ 500 فرشتہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تیرا انجام ہے، آگے یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے. اب یہ دیکھ کر نا اس کی جو روح ہے وہ اندر کی طرف چھپتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے روح، کیونکہ روح کو آگے عذاب نظر آ رہا، بہت بھیانک عذاب. تو پھر فرشتے اس کی روح اس طرح نکالتے ہیں کہ جس طرح جھاڑی ہو اور اس جھاڑی کے ارد گرد کپڑا لپٹا ہوا ہو. آپ اگر کھینچے نا تو جو جھاڑی ہو، وہ جو کپڑا ہوگا نا وہ
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں نا تار تار لیل لیل، ہاں وہ ہو جائے گا۔ اس طرح جب ان کی روح فرشتے نکالتے ہیں نا تو ان کا جو پورا وجود ہے نا وہ بدترین انداز میں چھلنی ہوتا ہے اندر سے۔ وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ، اور اگر تم دیکھو جب یہ ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلا کے کھڑے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان آج باہر، اليوم، آج تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت آمیز عذاب کا، توہین آمیز عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بما، کیونکہ کنتم، تھے تم، تقولون، کہا کرتے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، ناحق باتیں، کیونکہ کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، وکنتم، اور تھے تم، عن آیاتہ، اللہ کی آیات سے، تستکبرون، تکبر کرتے، اور تم اللہ کی آیات کے سامنے تکبر کرتے تھے۔ یہ تکبر کیا تھا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یعنی اس سے بڑا کیا تکبر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کسی کا کوئی آفیسر ہو، باس ہو، وہ کوئی بات، کوئی آرڈر کرے اور کوئی ملازم کہے میں نہیں مانتا آرڈر، تو وہ گارڈ سے کہے گا اٹھا کے باہر پھینک اس کو۔ یہ ہوتا کون ہے؟ نہ ماننے والا۔ یہاں ماننا پڑے گا، یہاں جو ہم کہیں گے چلنا پڑے گا، ماننا پڑے گا اس پر۔ یہ تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس کے پاس 4 پیسے ہیں، وہ غریب ہے ذرا، اس کو 4 پیسوں کی ضرورت ہے، بس، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مساوی انسان ہیں، انسانیت میں دونوں برابر ہیں، دونوں کے برابر حقوق ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ میں اس آفس کا، اس کمپنی کا مالک ہوں اور تمہیں ماننا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے اللہ میں تیری بات نہیں مانتا، میں تیرا حکم نہیں مانتا، انکار یہی ہے، اسی کو تکبر کہا گیا ہے۔ اسی کو فرعون کو کیوں کہا گیا؟ متکبر تھا، نمرود متکبر تھا، اور قارون متکبر تھا، یہی تکبر نہیں تھا نا، نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے معجزات نہیں مانتے ہم۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات کا کیسے تکبر کرتے تھے۔ آؤ پھر آج، اچھا یہ تو تھا موت کا منظر، جب موت کا وقت ہے نا تو فرشتے یہ کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ہے قیامت کا منظر، وَلَقَدْ، اور یقیناً، جِئْتُمُونَا، آئے ہو تم آج ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، فردن فردن، فرادا فردن فردن، اکیلے اکیلے آئے ہو، تنہا آئے ہو، کما، جیسا کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا ویسے ہی آج اکیلے ہمارے پاس۔ دنیا میں انسان اکیلا آتا ہے، یہ ایک عمومی اصول ہے، یہ ایک عمومی اصول ہے کہ دنیا میں انسان، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جڑواں بھی ہو جاتے ہیں، وہ ریئر کیسے ہوتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہے، انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے۔ تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا تنہا پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ، چھوڑ آئے ہو تم، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، اور جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنی پشتوں کے پیچھے، پشتوں سے مراد دنیا ہے، اور دنیا میں چھوڑ آئے ہو سب، جس پہ بڑے اکڑتے تھے نا انسان، دنیا کی جو چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں نا ان پہ اکڑتا ہے نا، جو وسائل انسان کے پاس ہوتے ہیں نا ان پہ اکڑتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے، چند وسائل مل جاتے ہیں، کوئی عہدہ، طاقت، غلبہ، اقتدار تھوڑا بہت مل جاتا ہے، اس پر اکڑتا ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا نا وہ تو سب پیچھے چھوڑ آئے، بتاؤ اب تیرے پاس کیا ہے کوئی اکڑ؟
وما اور نہیں، نرا ہم دیکھ رہے، معکم تمہارے ساتھ، اور کیا بات ہے ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشی، الذین جن کے بارے میں زعمتم تم دعوے کرتے تھے کہ انہم وہ فیکم تمہارے شرکا ہیں، وہ تمہارے جن کو تم نے ہمارا شریک بنا رکھا تھا، اور یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے۔ ہاں بھائی کہاں ہیں وہ؟ این شفاعکم، ہم پیچھے پڑھائے ہیں، کہاں ہیں تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے؟ اچھا، وما نرا معکم نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشی، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء کہ وہ تمہارے شرکاء ہیں، لقد یقیناً تقطع بینکم آج سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے، تقطع قطع سے کٹ گئے، تقطع بینکم آج تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ گئے، وضل اور بھول گئے ہو عنکم تم ما کنتم تزعمون جو تم دعوے کرتے تھے، اور جو تم دعوے کرتے تھے نا آج وہ سب بھول گئے، آج وہ سب بھول بھال گئے، آج تم سے وہ ساری چیزیں گم ہو گئیں، غائب ہو گئیں، اور آج تم وہ سب کچھ بھول گئے۔